بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بی آفیشل سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے شب برات کے رات کے اندر کچھ وظائف عرض کر رہا ہوں۔ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکل آسان فرمائے۔ جو اس وظائف کو اس رات کے اندر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور گر گڑا کے رونا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ بہت عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اسی رات کے اندر اللہ کے حضور توبہ استغفار زیادہ کرنی چاہیے اور 14 اور 15 کا روزہ رکھے۔ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو روزے داروں کی لسٹ میں شامل ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی جب نامہ اعمال ہمارا لکھ دے تو جب لسٹ واپس ہے تو روزے داروں کے اندر شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر زندگی موت سارا کچھ اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ رزق جو بھی تکلیف مصیبت آنی ہو اللہ تبارک و تعالی لکھ کر فرشتوں میں ہاتھ دے دیتا ہے کہ اس کو اتنا رزق دینا ہے، اتنی تکلیف آنی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رات کے اندر ساری رات عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، استغفار کی کثرت کرے اور حضور علیہ السلام کی درود و سلام نذرانے پیش کرے اور صلاۃ و تسبیح کے اہتمام کرے۔ یہ ایسی صلاۃ و تسبیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز پڑھی، اور ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو 8ویں دن پڑھیں، 8ویں دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے کے اندر ایک بار ضرور پڑھے، اور مہینے کے اندر نہیں کہ سال کے اندر ایک دفعہ ضرور پڑھے۔ سال کے اندر نہیں پڑھ سکتا تو ایک زندگی میں ایک بار ضرور پڑھے۔ اس کے اندر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ کلمہ شریف تیسرا، یعنی کلمہ سوم پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھے اور ساری رات اللہ کے ذکر میں گزارے، اللہ کی یاد میں گزارے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو اللہ کے حضور رزق کے واسطے دعا مانگے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ یہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اکرام فرماتے ہیں جو اس اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ایک ستون دیکھا پڑھنے کے اندر، اس میں ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کی دربار میں عبادت کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ فرمایا اس کے اندر مجھے 400 سال گزر گئے ہیں۔ تو اس اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی نیک اور متقی پرہیزگار نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر، ٹھیک ہے یہ اللہ میرا نیک بندہ ہے، مگر میں اپنے محبوب کی امت میں ایک رات ایسی بنائی ہے جو سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اس رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور 400 سال کا عبادت کا ثواب ایک طرف، اور اس رات کے اندر 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ایک طرف ہے۔ جو خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرائض سب سے پہلے ہیں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔
اللہ کے حضور آج کے بعد توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے اس رات کے اندر اپنے اللہ سے وعدہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کچھ میں وظائف عرض کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد اس رات کے اندر سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھے اور سورۃ دخان 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک تسبیح پڑھے۔ اگر اس کا کوئی وظائف زیادہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ زیادہ پڑھ لے۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح یا 313 مرتبہ اس کو پڑھے، اور اس کے بعد آخر میں درود شریف ایک تسبیح یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نفل سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے ہر رکعت کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے حضور جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اس رات کے اندر شب برات کی رات کے اندر جو بندہ سورۃ یاسین 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، رزق اتنا آئے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ جو اس رات کے اندر سورۃ یاسین 100 مرتبہ پڑھے پورا سال آپ عیش آرام کی زندگی گزاریں گے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو میں اپنے بہن بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں اس رات کے اندر سورۃ یاسین 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، تو پورا سال آپ عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ آپ کے رزق وسیع ہو جائے گا، رزق کے اندر برکت ہو جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی اللہ کے حضور آپ دعا کریں گے تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ جو سورۃ یاسین پڑھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر آنسو بہا کر دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا، اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اللہ کے حضور آپ اس رات کے اندر توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ سورۃ یاسین 100 مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں، پورا سال آپ آرام سے زندگی گزاریں گے۔ رزق کو تو اتنے دروازے کھل جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ ہزار آپ نے وظائف کیے ہوں گے مگر رزق کی اتنی برکت نہیں آئی ہوگی۔ جو اس رات کے اندر جو شخص مرد عورت سورۃ یاسین کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرے تو انشاءاللہ پورا سال رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں تو اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ سب میری بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس کو ضرور کریں، اور میں اجازت دے رہا ہوں۔ اللہ اس میں کوئی پرہیز کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کے حضور آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہن کر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، جتنا آپ عبادت کر سکیں اس کے بعد آپ سورۃ یاسین کا عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، پورا سال آپ آرام سے گزاریں گے۔ اور ایسی بابرکت عظمت والی رات ہے تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس رات کے اندر عبادت کرو، اللہ کے حضور معافی مانگو گڑ گڑا کر، اور قبر گستان میں جائیں۔ یہ میں آقا علیہ السلام کی سنت ہے، قبر گستان میں ہر روز جانا چاہیے، تو اس رات میں جائیں، میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ جو اس پرفتنت دور کے اندر میرے آقا کی ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ہر کام میں آقا علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور
کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کے اندر کیا پورا مہینہ یا پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جتنی بھی دل خلوص کے ساتھ آپ بیٹھ سکیں، نیت خالص مخلص ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جو ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، نعت خوانی کریں، تو اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کا آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہترین اور لاجواب عمل ہے۔ اس رات کے اندر جو بھی کرے گا تو انشاءاللہ مجھے ساری زندگی دعا دیتا رہے گا، اور میں پھر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس عمل کو ضرور کر لیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو بیمار ہے اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، جو تنگ دست ہے وہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی، جو اگر کوئی مشکل پیش آئی ہے وہ مشکل بھی اس رات کے اندر سورۃ یاسین پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، تمام مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور کثرت کے ساتھ درود السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں درود السلام پڑھیں۔ درود السلام بخشش کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، تمام مشکل حل ہوتی ہیں۔ جو بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے وہ آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس عمل کو ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور آگے بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ کوئی بہن بھائی اس کو سن لے اور اس پر عمل کر لے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ کریں گے عمل وہی، مگر آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آخر میں پھر میں اپیل کر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں، ملک پاکستان کی دعا کرے، عالم اسلام کے واسطے دعا کرے، اور خاص کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سچے دل سے اللہ پاک سے وعدہ کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، تمام پریشانی مشکل ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔